صاحب سے وہ آئیں اور محفل کا آغاز حدیث قصہ سے کریں. ایک آواز بلند نعرہ صلوات. باوزی بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہ قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی البعض الایام وقال لی فاطمہ انی لجد بدنی ضعفا فقلت نعوذ باللہ یا ابتی من الضعف فقال یا فاطمہ ایدن بالکساء الیمانی وغتن بی قال فاطمة سلام اللہ علیہ فاتل بالکساء وغتیتہ بہی وسرت اندر الیہ وَإِذَا وَجَهَهُ يَدْرَ نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم صل على. قال فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني فسمرت فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنه راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فقلنا هو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله أتزرق معك تحت هذا الكساء فقال لهم قد ذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على قال فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قال بلى وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نعما تحت هذا الكساء فنزلنا بالكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتزرقن معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء. صلى على محمد وآل محمد. قال فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن
عليه السلام قبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي من رسول الله. فقلت نعم ولديك نائم تحت هذا الكساء. فقال عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله. أتأذنني كنا معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معه تحت الكساء. صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليه ثم قبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله. أتأذنني كنا معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما تمنى جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام ربي من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صل على. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن هبط إلى الأرض لكم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبطنا منه جبرائيل وقلنا نحو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرأ السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعلكم محبتكم وقد أدخل معكم تحت هذا الكساء. فأتى رسول الله ادخل معكم فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لهم إن الله عز وجل قد خلقكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال لي الإسلام يا رسول الله يغمني ما لجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي سباني برسالة نجي مذكر خبرنا هذا في مبني من محافل أهل العرض فيه جمع مشيتنا محبين إلا ونذر المغفر ملائكة وصرون بلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي الإسلام والله فزنا وسعيدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعيد رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي سباني بالرسالة نجي مذكر ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض فيه جوم شيطان وفيهم من رفرج الله همه ولا مغن كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فوزنا وسعيدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور سرور اللهم اغنى كل فقير اللهم اشف كل جاع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اسلك كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير حالنا بحسن حالك اللهم اغض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ہو چکا ہے اب سلسلہ دور شعر شروع ہونے جا رہا ہے سماعت فرمائیں اگلے شعر کو آواز دینے سے پہلے کہ حب علی ہے میری طہارت کا آئینہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ حب علی ہے میری طہارت کا آئینہ باقی عبادتیں ہیں اطاعت کا آئینہ قبلہ دیکھیں کہ حب علی ہے میری طہارت کا آئینہ باقی عبادتیں ہیں اطاعت کا آئینہ اور کوئی کہیں بھی جائے اسے اختیار ہے کوئی کہیں بھی جائے اسے اختیار ہے بس کربلا ہے میری عبادت کا آئینہ بس کربلا ہے میری عبادت کا آئینہ اور راہب کو 7 بیٹے عطا کر کے شاہ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کر کے شاہ نے دکھلایا اس کو اپنی سخاوت کا آئینہ دکھلایا اس کو اپنی سخاوت کا آئینہ ہم نے پڑھا جہاں تیرے بارے میں اے یزید ہم نے پڑھا جہاں تیرے بارے میں اے یزید نکتہ ہے بس تیری نجاست کا آئینہ نکتہ ہے بس تیری نجاست کا آئینہ آئیے انہی مصروں کے سائے میں آواز دوں گا اون صلی اللہ علیہ سے وہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں صلوات کسی قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا کسی قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا کسی قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا ایک بچے سے سر میدان رسوا ہو گیا ایک بچے سے سر میدان رسوا ہو گیا اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم
इसलिए हर ताज़िए के साथ रहता है अलम। ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया, ये न कोई कह सके भाई अकेला हो गया। सैकड़ों को कत्ल करके रन में बोले ये हबीब, सैकड़ों को कत्ल करके रन में बोले ये हबीब। क्या समझ रखा है तुमने शेर बूढ़ा हो गया। सलवत। یہ تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کلام پیش کر رہے تھے. ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں. مولوی صاحب سوئیے نہیں، سماعت فرمائیں. کہ جہاں دیکھو جدھر دیکھو علی کی شان باقی ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو علی کی شان باقی ہے. کہاں کوئی یزیدی کی یہاں پہچان باقی ہے. یہاں دیکھو جدھر دیکھو علی کی شان باقی ہے. کہاں کوئی یزیدی کی یہاں پہچان باقی ہے. اور قیامت تک جناب سیدہ سے آن باقی ہے. قیامت تک جناب سیدہ سے آن باقی ہے. جہاں میں دین مرسل کی انہی سے شان باقی ہے. جہاں میں دین مرسل کی انہی سے شان باقی ہے. شعر دیکھیں کہ کھلائی ساری امت کو علی کے باپ نے دعوت، کھلائی ساری امت کو علی کے باپ نے دعوت. علی کے باپ کے پوتے کا دسترخوان باقی ہے. علی کے باپ کے پوتے کا دسترخوان باقی ہے. آئیے انہی مصروں کے سائے میں آواز دیتا ہوں وسیع صلی اللہ علیہ سے وہاں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. صلوات پڑھتے محمد علی. حضرات السلام علیکم. حاضر کرتا ہوں مولوی صاحب، حاضر کرتا ہوں کہ کیا ڈرائیں گے ہمیں بھلا. صلوات پڑھتے محمد علی. کہ کیا ڈرائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے، کہ کیا ڈرائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے. پردہ غیب میں بیٹھے ہیں بچانے والے. صلوات پڑھتے محمد علی. کہ کیا ڈرائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے. پردہ غیب میں بیٹھے ہیں بچانے والے. اور چاہے بارود بچھا دیں یہ زمانے والے. کہ چاہے بارود بچھا دیں یہ زمانے والے. کربلا جائیں گے ہر حال میں جانے والے. چاہے بارود بچھا دیں یہ زمانے والے. کربلا جائیں گے ہر حال میں جانے والے. کربلا جائیں گے ہر حال میں جانے والے. کہ پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا. مطلب ہے کہ پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا، پھر جا کے کربلا میں سویرا کیا گیا. کہ پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا، پھر جا کے کربلا میں سویرا کیا گیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کرنا ہے ہر زمانے کے دریاؤں کو طواف. کہ کرنا ہے ہر زمانے کے دریاؤں کو طواف. مشکیزہ سکینہ کو کعبہ کیا گیا. کرنا ہے ہر زمانے کے دریاؤں کو طواف. مشکیزہ سکینہ کو کعبہ کیا گیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں. کہ اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں. کہ اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں. صلوات پڑھتے محمد علی. کہ پہلے نصیب حر میں اجالا کیا گیا، پھر جا کے کربلا میں سویرا کیا گیا. کرنا ہے ہر زمانے کے دریاؤں کو طواف. مشکیزہ سکینہ کو کعبہ کیا گیا. تو اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں. کہ اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں، زینب کے بھائیوں پہ بھروسہ کیا گیا. اسلام کو سہارے کی جب تھی ضرورتیں، زینب کے بھائیوں پہ بھروسہ کیا گیا. اور دے کر
सरों को जीती गई जंगे करबला। कौसर भाई मुलाहिदा फरमाइएगा कि देकर सरों को जीती गई जंगे करबला, फिर चादरों से शाम पे हमला किया गया। देकर सरों को जीती गई जंगे करबला, फिर चादरों से शाम पे हमला किया गया। और ज़हरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल, कि ज़हरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल मखसूस खानदानों में पैदा किया गया। ज़हरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल मखसूस खानदानों में पैदा किया गया, मखसूस खानदानों पे पैदा किया गया। और दरे ज़हरा पे रहते तो ये लाचारी नहीं होती, कि दरे ज़हरा पे रहते तो ये लाचारी नहीं होती, मुसलमानों पर हैबत जुल्म की तारी नहीं होती। तीसरा और चौथा मिसरा कि दरे ज़हरा पर रहते तो ये लाचारी नहीं होती, मुसलमानों पर हैबत जुल्म की तारी नहीं होती। तो अगर आवाज़ उठती कत्ले मोहसिन पर ज़माने में, तो फिर मासूम बच्चों पर ये बमबारी नहीं होती। अगर आवाज़ उठती कत्ले मोहसिन पर ज़माने में, तो फिर मासूम बच्चों पर ये बमबारी नहीं होती, तो फिर मासूम बच्चों पर ये बमबारी नहीं होती। उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं। मुलाहिदा फरमाइए मौलवी साहब के उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। विलाए हैदर कर्रार है वो आईना, विलाए हैदर कर्रार है वो आईना, कि जिसके अक्स में शजरे छुपाए जाते हैं, कि जिसके अक्स में शजरे छुपाए जाते हैं। अगर वो साहिबे किरदार थे ये मान भी लूं, अगर वो साहिबे किरदार थे ये मान भी लूं, नबी की बज़्म से फिर क्यों उठाए जाते हैं, नबी की बज़्म से फिर क्यों उठाए जाते हैं। तो मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है, मेरी नज़र से खास तौर से मुलाहिदा फरमाइएगा कि मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है जहां बतूल के कातिल छुपाए जाते हैं। मेरी नज़र में वो महफिल नहीं छुपाए, मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है, मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है। कि उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। विलाए हैदर कर्रार है वो आईना, कि जिसके अक्स में शजरे दिखाए जाते हैं। अगर वो साहिबे किरदार हैं मान भी लूं, नबी की बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं। मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है जहां हुसैन के कातिल छुपाए जाते हैं, जहां हुसैन के कातिल छुपाए जाते हैं, जहां हुसैन के कातिल छुपाए जाते हैं। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बागे फिदक लूट के खाए वो सहाबी, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बागे फिदक लूट के खाए वो सहाबी, जो खानाए इस्मत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। और बात मुलाहिदा फरमाइएगा, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। तो खूबी को खैरतमंद खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। खूबी को खैरतमंद सहाबी नहीं खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। जब हमने सहाबा पर नजर गौर से डाली, जब हमने सहाबा पर नजर गौर से डाली, कुछ ज़र्फ थे, कुछ कम ज़र्फ थे, कुछ ज़र्फ थे आली। जब हमने सहाबा पर नजर गौर से डाली, कुछ ज़र्फ थे, कुछ कम ज़र्फ थे, कुछ ज़र्फ थे आली। कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम थे आली, कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम थे आली। कुछ बुज़दिलो नामर्द थे, कुछ कहरे जलाली, कुछ बुज़दिलो नामर्द थे, कुछ कहरे जलाली। हम बूज़रो कंबर के तरफदार हुए हैं, हम तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए हैं। हम बूज़रो कंबर के तरफदार हुए हैं, तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए हैं। जो छोड़ के सरकार को मैदान से भागे, जो छोड़ के सरकार को मैदान से जाए, जो छोड़ के सरकार को मैदान से जाए। अफसोस नबी के जो बुलाने पे ना आए, इज़यान की तोहमत भी पैगंबर पे लगाए,
हिज़यान की तोहमत भी पैगंबर पे लगाए, जो जंग में दुश्मन को सदा पीठ दिखाए, तो एक पल को जो ठहरे न शरीयत की हदों में, तुमने उन्हें रखा है सहाबा की सफ़ों में, तुमने उन्हें रखा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले कुछ अशार और मुलादा फरमा लिए, एक मतला और चंद अशार, उसके बाद ज़हमत तमाम के हमारी आँख से एक अश्के गम ऐसा निकल आया। कौसर भाई, मासूम भाई मुलादा फरमाइएगा कि हमारी आँख से एक अश्के गम ऐसा निकल आया। फिर सुनिए मतला कि हमारी आँख से एक अश्के गम ऐसा निकल आया, वो जिसमें जन्नतुल फिरदौस का नक्शा निकल आया, वो जिसमें जन्नतुल फिरदौस का नक्शा निकल आया। मुलादा फरमाइएगा शेर कि अलम अब्बास का निकला, घरों से तुम नहीं निकले। शमशाद भाई कि अलम अब्बास का निकला, घरों से तुम नहीं निकले, मगर जितना दिलों में बुग़्ज़ था सारा निकल आया। अलम अब्बास का निकला, घरों से तुम नहीं निकले, मगर जितना दिलों में बुग़्ज़ था सारा निकल आया। तो किया जंजीर का मातम, पलट कर ये नहीं देखा कि किया जंजीर का मातम, पलट कर ये नहीं देखा, बदन में कितना खून बाकी रहा, कितना निकल आया। किया जंजीर का मातम, पलट कर ये नहीं देखा, बदन में कितना खून बाकी रहा, कितना निकल आया। और ये शोरा इकराम की तरफ से कि कमी अशार की होने न दी शब्बीर व ज़ैनब ने, कि कमी अशार की होने न दी शब्बीर व ज़ैनब ने, अगर चोरी हुआ कोई ख्याल अगला निकल आया। कमी अशार की होने न दी शब्बीर व ज़ैनब ने, अगर चोरी हुआ कोई ख्याल अगला निकल आया, अगर चोरी हुआ कोई ख्याल अगला निकल आया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर चोरी हुआ कोई ख्याल अगला निकल आया, अगर चोरी हुआ कोई ख्याल अगला निकल आया, कि हमसे छुप सकते नहीं दुश्मने सरवर सारे। मिसरा था कि एक चुल्लू किए खैरात समंदर सारे, मिसरा तरह था। बस एक मतला दो शेर कि हमसे छुप सकते नहीं दुश्मने सरवर सारे, नाम तारीख में हम आए हैं पढ़कर सारे, नाम तारीख में हम आए हैं पढ़कर सारे, तो कोई छू भी नहीं सकते हैं हमारे आंसू, कि कोई छू भी नहीं सकते हैं हमारे आंसू, इतने महफूज हैं रूमाल के अंदर सारे, इतने महफूज हैं रूमाल के अंदर सारे, तो मुंह के बल फेंक दिए जाएंगे दोज़ख की तरफ। दूसरे मिसरे में दलील है कि मुंह के बल फेंक दिए जाएंगे दोज़ख की तरफ। 1 2 3 नहीं दुश्मने हैदर सारे, 1 2 3 नहीं दुश्मने हैदर सारे, 1 2 3 नहीं दुश्मने हैदर सारे। और देखा अब्बास ने जब गैस से दरिया की तरफ, कि देखा अब्बास ने जब गैस से दरिया की तरफ, हट गए घाट से घबरा के सितमगर सारे, हट गए घाट से घबरा के सितमगर सारे। और शेर मुलाहिदा फरमाइएगा कि मेरी परवाज़े सना है अभी पहली पहली, मेरी परवाज़े सना है अभी पहली पहली, मैंने खोले ही कहाँ अपने अभी पर सारे। मेरी परवाज़े सना है अभी पहली पहली, मेरी परवाज़े सना है अभी पहली पहली, मैंने खोले ही कहाँ अपने अभी पर सारे। और तज़मीन थी कि दस्ते गाजी की कसम मश्के सकीना है गवाह, कि दस्ते गाजी की कसम मश्के सकीना है गवाह, एक चुल्लू की है खैरात समंदर सारे, एक चुल्लू की है खैरात समंदर सारे। और शेर मुलाहिदा फरमाइएगा कि 3 शैतानों को जो हज में है मारे तुमने, 3 शैतानों को जो हज में है मारे तुमने, हम समझते हैं किसे पढ़ते हैं पत्थर सारे। 3 शैतानों को हज में है जो मारे तुमने, हम समझते हैं किसे पढ़ते हैं पत्थर सारे। और खैबरो खंदको सिफ़ीन का बदला लेने, खैबरो खंदको सिफ़ीन का बदला लेने, करबला आए हैं हारे हुए लश्कर सारे,
खैबर व खंदक व सिफ़ीन का बदला लेने करबला आए हैं हारे हुए लश्कर से। करबला आए हैं हारे हुए लश्कर सारे। ये थे वसी सल्लल्लाहु। अगले शायर को आवाज़ देने से पहले एक मतलब दो शेर समात फरमाए कि जिन्होंने अपनी ही मर्ज़ी का राहबर देखा, जिन्होंने अपनी ही मर्ज़ी का राहबर देखा, उन्हें भटकते हुए हमने है दर बदर देखा। जिन्होंने अपनी ही मर्ज़ी का राहबर देखा, उन्हें भटकते हुए हमने है दर बदर देखा। शेर देखें रज़ा भाई कि लहद में हश्र में बरज़क में और वक्त अजल, लहद में हश्र में बरज़क में और वक्त अजल, अली ही जलवा नुमा थे जिधर जिधर देखा, अली ही जलवा नुमा थे जिधर जिधर देखा। और हमने हर जंग में देखा है अली लड़ते हुए, हमने हर जंग में देखा है अली लड़ते हुए। तुमने मैदान में तीनों को कहाँ पर देखा, तुमने मैदान में तीनों को कहाँ पर देखा। न जाने खौफ था किसका नमाज में उसको, न जाने खौफ था किसका नमाज में उसको। अदा सलाम किया और इधर उधर देखा, अदा सलाम किया और इधर उधर देखा। जिन्होंने अपनी ही मर्ज़ी का राहबर देखा। आइए इन्हीं मिसरों के साए में मैं आवाज़ देता हूँ मासूम अली साहब से वहाँ आए और बारगाह इमाम में नज़ान अक़ीदत पेश करें। सहमत नहीं नहीं, अब धुन से नहीं पढ़ पाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ना है। नारे सलवात। कि ज़िक्र हैदर से महफिल को सजाया जाए, ज़िक्र हैदर से महफिल को सजाया जाए, और नारे हैदर से यहाँ धूम मचाया जाए। जैसे या अली वो अपनी महफिल से, अपनी महफिल को तबर्रे से मनाया जाए, अपनी महफिल को तबर्रे से मनाया जाए। हर यजीदी का यहाँ खून जलाया जाए, हर यजीदी का यहाँ खून जलाया जाए। और मेरी शहज़ादी के दर को है जलाया जिसने, मेरी शहज़ादी के दर को है जलाया जिसने, उस कमीने का यहाँ पुतला जलाया जाए, उस कमीने का यहाँ पुतला जलाया जाए, उस कमीने। और बज़्म अहमद में मुनाफिक जो रहा करते थे, बज़्म अहमद में मुनाफिक जो रहा करते थे, नाम ले ले के उन सब का बताया जाए, नाम ले ले के उन सब का बताया जाए। और अली के बग़्ज़ में बहका दिया मुसलमान को, अली के बग़्ज़ में बहका दिया मुसलमान को। जलेंगे नारे जहन्नम में क्या किया जाए, जलेंगे नारे जहन्नम में क्या किया जाए। और मक्ते कभी शेर समझ फरमा लें कि हो गया नूर से पुरनूर मेरा दिल मासूम, हो गया नूर से पुरनूर मेरा दिल मासूम। ज़िक्र हैदर हो जहाँ, ज़िक्र हैदर हो जहाँ बस वहाँ जाया जाए, ज़िक्र हैदर हो जहाँ बस वहाँ जाया जाए। नारे सलवात। ये तो देखिए ज़िक्र हैदर हो जहाँ बस वहाँ जाया जाए। ये थे जनाब मासूम साहब बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। चार मिसरे समात फरमाए हिलाल नकवी साहब के अगले शायर को आवाज़ देने से पहले कि आजकल मौली साहब आपके लिए ख़ास तौर से क्या है, बहुत है। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में गुजर जाएगी। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में गुजर जाएगी। और तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, और एक रात हिफाजत से गुजर जाएगी, और एक रात हिफाजत से गुजर जाएगी।
آئیے انہی مصروں کے سائے میں میں آواز دیتا ہوں مولانا حسن عسکری صاحب سے. آئیے میں آواز دیتا ہوں سید سمر عباس حسنی صاحب سے. وہ آئے اور بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں. مولانا رضا حسین صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف نہیں آئے. باوضع بلندنارے صلوات. جہاں میں حیدر جو آ رہے ہیں حسین والے خوشی میں جھومے. جہاں میں حیدر جو آ رہے ہیں حسین والے خوشی میں جھومے. رسول پہنچے وہاں پر جہاں بھی محفل سجی ہوئی ہے. رسول پہنچے وہاں پر جہاں بھی محفل سجی ہوئی ہے. نہیں رہا آج فرق کوئی ہماری بستی اور جنا میں. یہاں بھی محفل سجی ہوئی ہے وہاں بھی محفل سجی ہوئی ہے. یہاں بھی محفل سجی ہوئی ہے یہاں بھی محفل سجی ہوئی ہے. نعرہ صلوات. مولا میر میرا مولا میر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے. سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے. خم میں نبی بولے سمجھو علی کو. خم میں نبی بولے سمجھو علی کو. خم میں نبی بولے سمجھو علی کو. سمجھو علی کو. پہچانو دیکھو میرا پہچانو دیکھو یہی میرا وزیر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے. سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے. دیکھو علی کے در پہ اترا ستارہ. دیکھو علی کے در پہ اترا ستارہ. دیکھو علی کے در پہ اترا ستارہ. اترا ستارہ ایسا جیسے اسیر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے. سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے. مولا میر میرا مولا میر ہے.
دشمن پہ بھی اپنے غصہ نہ آیا، دشمن پہ بھی اپنے غصہ نہ آیا، دشمن پہ بھی اپنے غصہ نہ آیا، غصہ نہ آیا، شربت پلایا ایسا اعلیٰ ضمیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، خیبر کے میدان میں جو بھی نہ ہارا، خیبر کے میدان میں جو بھی نہ ہارا، جو بھی نہ ہارا، مرحب کو مارا ایسا ویروں کا ویر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، خیبر کے میدان میں جو بھی نہ ہارا، خیبر کے میدان میں جو بھی نہ ہارا، جو بھی نہ ہارا، مرحب کو مارا ایسا ویروں کا ویر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، کہہ دے میں زاہد ہوں بندہ خدا کا، کہہ دے میں زاہد ہوں بندہ خدا کا، کہہ دے میں زاہد ہوں بندہ خدا کا، بندہ خدا کا، میرا عقیدہ یہی منکر نکیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے، سارا زمانہ ان کے در کا فقیر ہے، مولا امیر میرا مولا امیر ہے۔ یار مثل سماعت فرمائیں کہ علی وہ حق ہے جو ہر سوں دکھائی دیتا ہے، علی وہ حق ہے جو ہر سوں دکھائی دیتا ہے اور مصیبتوں میں لبوں سے سنائی دیتا ہے، علی وہ حق ہے جو ہر سوں دکھائی دیتا ہے، مصیبتوں میں لبوں سے سنائی دیتا ہے، اور پڑھی تھی ناد علی اپنی حفاظت کے لیے، اثر علاقے میں سارے دکھائی دیتا ہے، اثر علاقے میں سارے دکھائی دیتا ہے، اثر علاقے میں سارے دکھائی دیتا ہے۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں آواز دیتا ہوں کاظم علی صاحب سے، وہاں آئے اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلسلہ جو ہے جشن قائم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور یہ جو ٹور جو ہے قائم علیہ السلام ٹورس، یہاں سے انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ کی دعا رہی تو سبھی زائرین کی خدمت کے لیے اپنا جو ہے حاضر ہوئے ہیں جی، اور لکھنؤ ٹو لکھنؤ، بامبے ٹو بمبئی، سب جگہ سے انشاءاللہ زائرین جائیں گے، اور انشاءاللہ مولا کی زیارت سے فیضیاب ہوں گے۔ آپ لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ، اور 4 مصرے انشاءاللہ مولا علی کی شان میں کہ یا علی کہہ کے
جہاں جس نے قدم رکھا ہے، یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے۔ اور رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے۔ بآواز بلند نعرے سلوات۔ اور عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے، عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے، اور رن میں ہے مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے۔ اور دریا پہ کہا شیر نے او ساتھ کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور شیر خدا کے شیر کو میرا سلام ہے، شیر خدا کے شیر کو میرا سلام ہے۔ اور پاکیزہ ذکر جس کا زمانے میں عام ہے، اور بیعت کے ساتھ مٹ گئی آخر یزیدیت، بیعت کے ساتھ مٹ گئی آخر یزیدیت۔ عباس با وفا کا زمانے میں نام ہے، عباس با وفا کا زمانے میں نام ہے۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ دو چار بند امام حسین علیہ السلام کہ غم حسین میں آنسو بہانا جانتی ہے، غم حسین میں آنسو بہانا جانتی ہے، ہماری آنکھ بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے۔ اور عقیدتوں سے بس ہم لوگ سر جھکاتے ہیں، عقیدتوں سے بس ہم لوگ سر جھکاتے ہیں، زری حسین کی قسمت بنانا جانتی ہے، زری حسین کی قسمت بنانا جانتی ہے۔ اور کہا یہ دشت میں فوج ستم سے اصغر نے، کہا یہ دشت میں فوج ستم سے اصغر نے، ہنسی ہماری بھی تجھ کو رلانا جانتی ہے۔ اور علی کے شیر ہنس کر، علی کے شیر نے ہنس کر کہا یہ لشکر سے، علی کے شیر نے ہنس کر کہا یہ لشکر سے، نگاہ ہماری بھی تجھ کو بھگانا جانتی ہے، نگاہ ہماری بھی تجھ کو بھگانا جانتی ہے۔ اور جو دیکھا خیموں کی جانب تو بچ نہ پاؤ گے، جو دیکھا خیموں کی جانب تو بچ نہ پاؤ گے، ہماری تیغ بھی گردن اڑانا جانتی ہے، ہماری تیغ بھی گردن اڑانا جانتی ہے۔ اور جو لے کے آئے تھے مردہ وہ ہو گیا زندہ، جو لے کے آئے تھے مردہ وہ ہو گیا زندہ، رضا علی کی یوں مردہ جلانا جانتی ہے، رضا علی کی یوں مردہ جلانا جانتی ہے۔ بآواز نعرے صلوات۔ یہ تھے جناب قاضی ملی صاحب، یہ 3 کلام پیش کر رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی سی اپنی حاضری لگا دوں، پھر اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں کہ جب بھی چھیڑا ذکر مولا اور شہرت ہو گئی، جب بھی چھیڑا ذکر مولا اور شہرت ہو گئی، شیخ جی تیرے لیے یہ تو قیامت ہو گئی۔ جب بھی چھیڑا ذکر مولا اور شہرت ہو گئی، شیخ جی تیرے لیے یہ تو قیامت ہو گئی۔ حق زہرا تو نے کھایا اور فدق کا مال بھی، قبلہ سماعت فرمائے کہ حق زہرا تو نے کھایا اور فدق کا مال بھی، تا قیامت لعنت بس تیری قسمت ہو گئی، تا قیامت لعنت بس تیری قسمت ہو گئی۔ اور بغض حیدر میں نمازیں پڑھتا رہتا ہے صدا، بغض حیدر میں نمازیں پڑھتا رہتا ہے صدا، یہ نمازیں تو نہیں بس تیری زحمت ہو گئی، یہ نمازیں تو نہیں بس تیری زحمت ہو گئی۔ اور ذکر جب تم نے کیا تینوں کے ایمان پر، ذکر جب تم نے کیا تینوں کے ایمان پر، بے ساختہ ہونٹوں سے میرے ان پہ لعنت ہو گئی، بے ساختہ ہونٹوں سے میرے ان پہ لعنت ہو گئی۔ اور لعنتیں جس نے کری زہرا کے قاتل پہ یہاں، لعنتیں جس نے کری زہرا کے قاتل پہ یہاں،
حشر سے بولے فرشتے اس کی جنت ہو گئی، حشر سے بولے فرشتے اس کی جنت ہو گئی، جب بھی چھیڑا ذکر مولا اور شہرت ہو گئی، شیخ جی تیرے لیے یہ تو قیامت ہو گئی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک مطلب کچھ شعر ہے سماعت فرما لیں کہ علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، علی و قبلہ سماعت فرمائیں کہ علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر خدا تلاش نہ کر مظہر خدا کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر خدا تلاش نہ کر مظہر خدا کے بغیر، اور فراز عرش پا یہ کہہ کے اڑ گیا فطروس، فراز عرش پا یہ کہہ کے اڑ گیا فطروس، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر۔ شعر دیکھیں کہ قسم خدا کی ہے فطروس کے بالوں پر شاہد، قسم خدا کی ہے فطروس کے بالوں پر شاہد، خطائیں معاف نہ ہوں گی شہ ہدا کے بغیر، خطائیں معاف نہ ہوں گی شہ ہدا کے بغیر۔ اور یہ کربلا کی زمین معجزوں کی بستی ہے، یہ کربلا کی زمین معجزوں کی بستی ہے، یہاں پہ ملتی ہے سب کو شفا دوا کے بغیر، یہاں پہ ملتی ہے سب کو شفا دوا کے بغیر۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ ذرا سی خاک شفا ڈال دو کفن میں میرے، ذرا سی خاک شفا ڈال دو کفن میں میرے، میں رہنا پاؤں گا خوشبوئے کربلا کے بغیر، میں رہنا پاؤں گا خوشبوئے کربلا کے بغیر۔ اور فرشتہ موت کا سنتا نہیں کسی کی مگر، سمر بھائی کہ ایک فرشتہ موت کا سنتا نہیں کسی کی مگر، قدم بڑھا نہ سکا اذن فاطمہ کے بغیر، قدم بڑھا نہ سکا اذن فاطمہ کے بغیر، قدم بڑھا نہ سکا اذن فاطمہ کے بغیر۔ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے شعر سماعت فرمائے کہ قدم بڑھا نہ سکا اذن فاطمہ کے بغیر، اور زمانہ کہتا ہے کافر اسے کہ جس کا کبھی، زمانہ کہتا ہے کافر اسے کہ جس کا کبھی کوئی قدم نہ اٹھا مرضی خدا کے بغیر، کوئی قدم نہ اٹھا مرضی خدا کے بغیر۔ اے ماؤں بہنوں اگر فاطمہ سے عشق ہے تو، اے ماؤں بہنوں اگر فاطمہ سے عشق ہے تو، قدم نہ گھر سے بڑھانا کبھی ردا کے بغیر، قدم نہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اے ماؤں بہنوں اگر فاطمہ سے عشق ہے تو، قدم نہ گھر سے بڑھانا کبھی ردا کے بغیر۔ آخری شعر کہ ایک پیغام ہے کہ نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر، نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر۔ اور مریض عشق شہیدی ہے کیسر و کوثر، مریض عشق شہیدی ہے کیسر و کوثر، خدایا رکھنا انہیں عمر بھر شفا کے بغیر، خدایا رکھنا انہیں عمر بھر شفا کے بغیر، علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر، خدا تلاش نہ کر مظہر خدا کے بغیر۔ آئیے میں آواز دیتا ہوں علی جناب مولانا رضا عباس صاحب سے، وہ آئے اور اپنی تقریر سے محفل کو منور کریں۔ ارے آئیے 5 منٹ، ارے 5 منٹ، 5 منٹ، ارے آئیے کہ بس سب لوگ حاضری لگا۔ شہروں پہ ڈالی نہیں، ہم نے رضا بھائی کے لیے رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام علی رضا علیہ السلام من زار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام بشت فرات کمن زار اللہ فی عرشہ فی فوق عرشہ۔ درود بھیج دے محمد عالمت کے اوپر۔ عزیزان گرامی، بہرحال یہ ایک زائرین کی سہولت کے لیے ٹور کا جو ہے یہاں کے اوپر انعقاد کیا گیا، اور دفتر جو ہے وہ الظاہر کھولا گیا۔
تو میں نے آپ کے سامنے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو عنوان قرار دیا ہے مختصر سے وقت میں. سارا وقت شورائے کرام نے لے لیا ہے. بہرحال ہم لوگ دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے بھی قبر امام حسین السلام کی شط فرات پہ زیارت کری گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے عرش اعظم کے اوپر پروردگار کی زیارت کری. تو ہم لوگ اس دنیا میں جو ہے نماز اور روزے کے ذریعے پروردگار سے تقرب حاصل کرنے کی سوچتے ہیں مگر نہیں پتہ کہ قبول ہوتا ہے معاملہ یا قبول نہیں ہوتا ہے. مگر 100% گارنٹی کے ساتھ جو ہے جو امام حسین علیہ السلام کی فرات کے کنارے شط فرات پہ جو ہے زیارت کرے گا تو کمن زار اللہ فوق عرش، تو گویا اس نے عرش کے اوپر اللہ کی جو ہے وہ زیارت کری. اور اس کے علاوہ یہ کہ اور حدیث سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ 40 حدیث کر کے بہت لوگوں نے حدیثوں کے مجموعے کو نقل کیا ہے. اور اس میں جو ہے الگ الگ حدیثیں بھی ہیں، بعض ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، بعض الگ الگ ہو رہی ہیں. کہ ایک حدیث ہے اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جس سے اللہ خیر جس کے اوپر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے. دنیا والے ہزاروں پیسے خرچہ کرتے ہیں، میں اس سے لینا دینا نہیں ہے، کون کہاں اپنی چھٹیوں کو منانے جا رہا ہے. مگر علی کے چاہنے والوں کے لیے بس اتنا عرض ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ پیرس جاپان جانے سے نہیں روکتے مگر قبر امام حسین کا خیال کر کے جانا چاہیے. پہلے ایک بار وہاں ہو آئے اور اپنے متعلقین کو اگر پیسہ بہت زیادہ افراط ہے تو اپنے متعلقین کو امام حسین کی قبر کی زیارت کا شوق دلائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو ہم درگاہ میں بہرحال مجلسیں پڑھتے رہے نماز کے بعد اس میں ایک چیز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جو قافلوں کو لے جاتے ہیں یعنی مؤسسین کاروان لوگ جو ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے حج کے کاروان کے اوپر جو حج کے کاروان والے ہوتے ہیں تو اس کا حج کی ٹریننگ کراتے ہیں، اسی طرح سے جب کوئی آدمی کربلا کے قافلے میں کربلا کے جانے کے لیے اپنے کو آمادہ کرے تو کم سے کم ایک کربلا کی زیارت کی ٹریننگ بھی اس کو دینا چاہیے. آدمی جاتا ہے ایسے سیدھے جو ہے حرم میں چلا جاتا ہے، اس کو بتاؤ بھائی اس نے دخول پڑھنا قرآن کی آیت ہے کہ ان کے کیا بغیر دخول کے نہیں داخل ہو سکتے. ایسے آدمی گیا ٹہلتا ہوا چل کے زیارت کرائے 14 دن 12 دن 15 دن نہیں پتہ کتنے دن کربلا. میرا بہرحال زیارت سب کی قبول ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیارت قبول نہیں ہے مگر جو ہم کو طور و طریقے اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی اس کے مطابق ہم کو زیارت کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم موبائل میں 1000 چیزیں یاد کی سب یاد کر لیں گے. جب آپ زیارت کی نکلنے جس دن آپ اپنا پاسپورٹ دیجئے حد اقل اس دن سے زائروں کو چاہیے کہ جو زیارت مخصوص امام حسین اس کو روز دہرائے تاکہ وہاں ازدحام میں زیارت پڑھ سکے قاعدے سے. اب وہاں کے اوپر گیا اور ایسے ہی زیارت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تو ہم لوگ یہاں سے بھی نماز کے بعد کہہ لیتے ہیں. اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ادھر ادھر گزارنے بجائے امام حسین کے قبہ مبارک کے پاس وہاں نہیں گزار سکتا ہے تو اور صحن مبارک میں ٹھہرے. کم سے کم کچھ نہیں کر سکتا تو بین الحرمین میں ٹھہرے تاکہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم کس زمین کے اوپر آئے ہیں. لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کیمپ لگے، ان کو زیارت امام حسین جو ہے حد اقل یاد نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم کتاب سے پڑھنا پوری طرح سے آتا ہو تاکہ وہاں کے اوپر جا کے امام حسین زیارت پورے 10 دن 12 دن 13 دن بھی کربلا میں ایک چکر تو زیارت امام حسین اپنی زبان سے پڑھے. لوگ کہتے ہیں زیارت پہ گئے تھے، زیارت پڑھی مولانا نے پڑھا دی تھی، مولانا نے پڑھا دی تھی تو آپ نے پڑھ لی، ختم ہو گیا کام. آپ کا کام ذمہ داری ہے کہ آپ خود سے اپنی زبان سے زیارت امام حسین دہرائیں. اور یہ کام کرنے کے لیے یعنی صاحبان کاروان کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے ایک ہی سہولت رکھیں
کہ بھیا ابھی زیارت میں جیسے آپ نے 1 مہینے پہلے پاسپورٹ جمع کیا ہے، ان سے کہیں کہ 2 دن ہمارے یہاں کاروان کی طرف سے ٹریننگ کیمپ لگے گا. غسل مستحب ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں جا کے غسل کریں یا یہیں سے کر کے جائیں. یہ سب چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یا مثال کے طور کے اوپر فقط ایک زیارت نہیں ہے، وہاں کے اوپر ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں تحفہ دے کے آتے ہیں. آپ کسی کے یہاں جائیے کیا لے کے جاتے ہیں؟ ارے بھیا خالی ہاتھ اچھا نہیں لگ رہا. امام حسین علیہ السلام کے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، ایسے ہی جاتے ہیں ایسے ہی لوٹ کے چلے آتے ہیں. آپ کہیں وہاں کیا تحفہ دیں؟ وہاں دونوں تحفے دیے جا سکتے ہیں. آپ اپنی خالص کمائی سے بھی امام کے ذریعے میں کچھ دے سکتے ہیں. ذریعے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہاں کے وہ نظرات کے آفس کھلے ہوئے ہیں، ڈبے لگے ہیں، اس میں آپ کو ڈالیے. اس کے علاوہ روحانی چیز بھی آپ دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو بہرحال نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، نہیں آپ روحانی چیز دے دیے. وہاں جائیے، جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو 1 پارہ قرآن پڑھ کے ہدیہ کریے. کچھ نہیں کر سکتے. یہاں سے تو آپ ایک سورہ ہم 3 قل ہو اللہ تو بڑے جوش سے 10 روپے کی برفی میں بھیجنے کو راضی رہتے ہو. وہاں کے اوپر جا کے پوری کربلا کی بازاریں ٹہلتے ہو، سب کر لیتے ہو، لیکن جو چیز جس کے پاس آئے ہو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے نہیں جاتے. ہمارے ایک تھے ساتھی زیارت کے مولانا، اب کیا کریں، بس گھر جانے کے دل چاہ رہا. ہم نے کہا یہاں کے اوپر امام علیہ السلام کیا ہے، کیا کیا کیا، سب زیارت کر لی، مولانا نے پڑھا دی. ہم نے کہا کہ امام علیہ السلام کو اتنی دور سے آئے ہو، کچھ امام کو اپنی یادگار تحفہ دے کے جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے؟ کہیں گا. ہم نے کہا قرآن پڑھنا آتا؟ کہیں گے بہت دھیرے دھیرے پڑھتے. ہم نے کہا امام تمہیں قرآن کے محتاج نہیں، مگر امام علیہ السلام کو اگر تم نے ایک آیت بھی یہاں کے اوپر آ کے امام کو ہدیہ کر دی تو وہ تمہاری نیت کے اوپر قرآن کے پورا پڑھنے سے بھی برتر ہوئے گی. ہم نے کہا یہ سب کریں آپ جا کے وہاں کے اوپر. اور جو بہرحال بہت شکایتیں آتی ہیں ٹوروں میں، بہرحال کہ جو ہے وہ کھانا صحیح نہیں رہتا. میں اس میں ٹور والوں کو نہیں کہتا، میں اس میں زائروں کو کہتا ہوں، یا کھانے کے لیے گئے ہو کیا؟ کوئی کہتا ہوں انہیں نے پیسے تے لے لیے اور کھانا نہیں دیا. تم نے کہا کہ تم تو پیسے اس سے بھی زیادہ دے دو، تو تم کھانے کے لیے گئے ہو کیا وہاں کے اوپر؟ ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی امام حسین نے نجف سے لے کے کربلا تک تمہارا اہتمام کیا ہے، تم ایک اس مظلوم کے اوپر کیوں دعویٰ بولے ہو کہ ہمیں تمہاری کھانا کھانا؟ کیوں اس کی گردن پہ سوار ہو کے؟ اور ایک صاحب تھے وہ ٹور میں چلے گئے مغرب کے وقت. ہم نے کہا مغرب میں کہیں گے نہیں، اس کے بعد فوراً کھانا کھا کے نکلتے. ہم نے کہا استغفر اللہ، جس کے حرم میں ہزاروں رکعت کا ثواب ہے، اس ثواب کو تم اپنی 2 بوٹیوں ذرا سے چاول کے پیچھے چھوڑے چلے آ رہے ہو. درود بھیج دے محمد والے. تو میری بس ایک یہ گزارش ہے کہ سب صاحبان ٹور سے کم ایک دورہ جو ہے، اس کا کیا نام ہے، ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ لگوایا کریں. لوگوں کو نہیں پتہ. اس کے علاوہ آدمی جاتے ہیں وہاں خالی زیارت ایک پڑھ کے چلا آتا. اتنے دن رہتے بھائی، یعنی آپ کی عرض کروں کہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ 72 شہداء کی بھی زیارت ہے. کتابیں رکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی، اس میں سب کی زیارت ہے. زندگی میں ایک بار آدمی جا رہا، نہیں پتہ اگلی بار جائے گا یا نہیں جائے گا. یا اللہ توفیق دیتے تو نور علی نور ہوتا ہے. اس کو اس کا خیال کرنا چاہیے کم سے کم وہاں آئے ہیں تو تمام شہیدوں کی زیارت پڑھیں. اگرچہ سب شہیدوں کی زیارت ایک لین کی ہے، بعض کی 2 لین کی، بہت چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر ان کی قبر مطہر کے اوپر کھڑا ہو کہ جناب قاسم کی زیارت پڑھے گا، جناب حبیب کی زیارت پڑھے گا، جناب علی اصغر کی پڑھے گا، انہوں محمد کی پڑھے گا، تو یہ نور علی نور ہو جائے گا. درود بھیج دیں محمد وال. عزیزان گرامی، میری خدا سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا سچا زائر بنائیں. ہم سب کے دل میں حب امام حسین علیہ السلام ما زیارت جو ہے زیادہ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ توفیق دیں کہ ہم لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو یہیں سے امام حسین کی زیارت کو پڑھیں. جیسا کہ جناب جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جو ہے مولا کے چاہنے والے آئے، اور مولا نے کہا کہاں سے آئے؟
इराक से आए थे। इमाम ने फरमाया कि मेरी जदी ज़ियारत करी, कहेंगे मौला नहीं कर पाए। इमाम ने कहा कि रोज़ चाहते कि नहीं, हफ्ते में एक बार कहा नहीं, आए तो होते होते इमाम का महीने में 6 महीने में, तो इमाम का वाह वाह वाह। इमाम फरमाया कि वाह हो तुम मेरे इधर की ज़ियारत क्यों नहीं जाते? कहेंगे मौला मुश्किलात चल रही हैं, जालिमों का सख्त पहरा है, पकड़ जाएंगे कत्ल कर दिए जाएंगे। इमाम ने फरमाया यही वो ज़माना है कि जिस ज़माने में मेरे चाहने वालों के ऊपर मेरे जद की ज़ियारत वाजिब। जब ज़ियारत में मुश्किलात हो तो तुमको सीना सिपर बन के आगे आना है, मेरे जद की ज़ियारत करना है, ताकि इमाम हुसैन की ज़ियारत से लोग गाफिल ना होने पाएँ। ये ज़माने भी वैसे ही हैं, ये ज़माने भी वैसे ही चल रहे हैं कि जिस ज़माने में जो है दुश्मन चाहता है कि लोगों को हिरासा करे और तरसाए, उनको डराए कि ज़ियारत को ना जा पाएँ, तो ऐसे मौक़ों के ऊपर हम लोगों को कम से कम साल में एक बार जो है ज़ियारत इमाम हुसैन किए निकलना चाहिए। और रवायतें बहुत ज़्यादा, एक रवायत में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, पैसे वाला, उसके लिए तो समझ लीजिए वह हदीस है, मैं ध्यान में मेरी पूरी हदीस नहीं, यानी बस खुलासा हदीस ये कि उसके ऊपर हर तरह से अजबर वाजिब है ज़ियारत इमाम हुसैन को अंजाम दे। वाजिब यानी ज़ियारत करना चाहिए भाई, ज़ियारत से गाफिल नहीं होना चाहिए। खुदा सलामत रखे हमारे तमाम कारवान वालों को कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन की राह में सही और कोशिश करते हैं और ले के जाते हैं लोगों को। अब लोगों ने जो है इसकी तरफ काफ़ी तवज्जो करी है ज़ियारत की तरफ, और कारवान बड़ी तादाद में ज़ुवार को ले जा रहे हैं। और कारवान वालों से भी ये मेरी इल्तिमास गुजारिश है कि इमाम हुसैन अस्सलाम के ज़ायरों के साथ जितनी ज़्यादा सहूलत हो सके वो उनको मुहैया कराई जाए, दी जाए, चूँकि ये एक ऐसी ज़ियारत है कि जिसके अंदर आपको जेबी फ़ायदा हो या ना हो, आखिरत का फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले। कहते जनाब मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला अपनी तकरीर से महफिल को मुनव्वर कर रहे थे। आइए बिना किसी तमहीद के मैं आवाज़ देता हूँ आली जनाब मौलाना शफीक आबदी साहब क़िबला से वो आए और बारगाह इमाम में कुछ नज़रान अक़ीदत पेश करें। थोड़ा सा उसको ऊंचा करो यार, रहने दे नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम। हमारे बरदर मोहतरम, बरदर अज़ीज़ ने बाकायदा आप लोगों को बताया कि ज़ायर को भी और जो कारवान ले जाने वाले हैं उनको भी कुछ बातों का ख़याल रखना चाहिए। हमें ये सोच के करबला जाना चाहिए कि हम खाने के लिए नहीं आए हैं, और कारवान के जो मालिक होते हैं उन्हें ये सोच के ले जाना चाहिए कि हम खिलाने के लिए नहीं लाए हैं। होता ये है कि ज़ियारत के वक्त हम लोग इरादे इतने होते हैं, इतनी फरमाइशें होती हैं कि वहाँ ज़री तक पहुँच रहे हैं, मगर फरमाइशों का एक सिलसिला रहता है। बहरहाल इस सूरत में भी मौला हमारी ज़ियारत को कबूल करते हैं। और इस टूर के हमारे मोहतरम काज़म अली भाई साहब, इन्हीं ने हमसे बताया कि हमारा मकसद इस टूर से ख़ुद को ही फ़ायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि ज़ायरीन को फ़ायदा पहुंचे, ये हमारा मकसद है। और यही ख्याल मेरा यह है कि सबका ही होना चाहिए। और अगर आप ज़ायर को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो ये ना सोचिएगा
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका ख्याल नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज़ाहिर का ख्याल कर रहे हैं तो उस ज़ाहिर के ख्याल के बदले में आका हुसैन आपका ख्याल कर रहे हैं। एक ज़ाहिर की फजीलत, एक ज़ाहिर, और मैं कहूँ बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन मैं 2-3 बातें अर्ज़ करूँ कि एक ज़ाहिर की फजीलत मैं क्या बड़े से बड़ा आलिम नहीं बयान कर सकता। ज़ाहिर की फजीलत नहीं, उसने अपने घर से जो कदम निकाला, अपने घर से जो उसने कदम निकाला है ज़ियारत के लिए, उसकी भी फजीलत कोई बयान नहीं कर सकता है। बस एक फजीलत मैं आपको बताऊं कि मौला से जब किसी ने कहा कि मौला मैं हज को जा रहा हूं, वो एक सिलसिला है गुफ्तगू का, तो मौला ने आखिर में ये कहा था अगर मैं ज़ियारत की फजीलत वाक़अन बयान कर दूं तो मेरा चाहने वाला उस फजीलत को सुनकर अपने बालों में उंगलियां डालने लगेगा, अपने कपड़े फाड़ लेगा, अगर उस पर आश्कार हो जाए कि ज़ियारत की फजीलत क्या है। बस आप समझें कि मौला ने हकीकत में अभी वो फ़ज़ाइल ज़ियारत के आप तक बयान नहीं किए हैं, और इसलिए बयान नहीं किए हैं क्योंकि मासूमीन का फरमान ये है कि हम फजीलतों को अपने मुहिब्बों पर उतनी ही बयान करते जितना उसे बर्दाश्त हो सके। अगर वो बर्दाश्त कर सकता है बस उतने ही हम बयान करते हैं। तो मेरा मकसद, और हमारे काजिम अली साहब हैं और इसका ऑफिस, हेड ऑफिस मुंबई में है, और हेड ऑफिस ये भी है, और जहाँ भी वो ऑफिस ज़ियारत का हज का वो हेड ऑफिस ही होता है। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारत नहीं बल्कि उम्रे पे भी लोगों को ले जाना है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग करबला जा सके और ज़ियारत कर सके और उम्रे पर भी जा सकें। और एक बात मैं अपनी तरफ से अर्ज़ कर दूं कि करबला जाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई कहे कि पैसे से करबला जाया जाता है तो मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता और कभी मानूंगा भी नहीं मैं, है? क्योंकि मैंने अभी 1 साल पहले मैं गया था ज़ियारत के लिए। हमारे इसी महल्ले की एक खातून है, उन्होंने मुझसे बताया मौलाना मैं 9वीं मरतबा आई हूँ करबला। मैंने पूछा ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? कहा मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैंने कहा शौहर कुछ करते हैं? कहा शौहर भी नहीं है। मैंने कहा फिर ये 9वीं मरतबा आप कैसे आएंगे ज़ियारत करने के लिए? बता रहा हूँ मैं आपके सामने। कहने के मौलाना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि ट्यूशन से क्या आमदनी होती है। नहीं, बल्कि वो इस नीयत के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं जो कुछ इससे मुझे मिलेगा मैं करबला जाऊंगी। तो अब समझ में आया, पैसे से करबला नहीं कोई जा सकता है, इश्क से करबला जाया जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये समझिए आप कि मैंने देखा है बहुत से लोगों को, आप खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि ये कैसे करबला पहुंच गया है, ये कैसे करबला पहुंच गया। तो इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए है, बल्कि यकीन और बढ़ना चाहिए कि जाहिर सी बात है अगर हम में इरादा होगा, जाहिर सी बात है हम अगर किसी के यहाँ जाना चाहेंगे तो वो मेज़बानी करेगा है, हम अगर मेहमान बनना चाहेंगे तो वो मेज़बानी करेगा। लिहाजा इरादा हमारा होना चाहिए, इंशाअल्लाह मौला हुसैन सबकी मेज़बानी करेंगे। और दुआ करें ख़ास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में कि परवरदिगारा इस
القائم ٹور، نام بہت اچھا سا رکھا ہے ماشاءاللہ، القائم ٹور ہے نا۔ لہذا امام قائم کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا کر تاکہ ہم جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت کر سکیں۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ایک دعا بآواز بلند آپ کو آمین کہنا ہے، پروردگارہ حسین کے صدقے میں امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کر۔ پروردگارہ آل محمد کا تجھے واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات ہیں پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمن اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ علماء کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ بھی امام حسین کی زیارت کے لیے کاروان بنا رہے ہیں یا جو لوگ بھی زیارت کے لیے لے جا رہے ہیں پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ خصوصاً مراجع کرام کو طول عمر و صحت کاملہ عطا فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آل محمد کا تجھے واسطہ ہے، ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند کر دے۔ پروردگارہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے علینا مولانا شفیق عابدی صاحب قبلہ جو میں 3 تقریر سے کر رہے تھے اس سلسلے کی آخری کڑی۔ آئیے میں آواز دیتا ہوں علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے محفل کو منور کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ تلوار۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آواز بلند نعرہ تلوار۔ صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر زر قبر الحسین ان زیارتہ تعدل مئۃ حج۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہمارے برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا عباس صاحب قبلہ نے بہت سی ایسی اہم باتوں کی طرف روشنی ڈالی کہ جس کی طرف میری بھی اس وقت توجہ نہیں تھی۔ بے شک جانے سے پہلے جیسے حج کے لیے ہم جاتے ہیں اس کی ٹریننگ ضروری ہے، ویسے ہی زیارت پر جانے سے پہلے زیارت کے آداب، زیارت کی ٹریننگ نہایت لازمی ہے، نہایت لازمی۔ میں قبلہ کی بات کی تائید کرتا ہوں اور اسی بات کی میں بھی اپیل کرتا ہوں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت اہم نکات کی طرف آپ نے روشنی ڈالی اور ڈالنے کے بعد ہمیں متوجہ کیا اور اس کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا۔ مولانا حجت الاسلام مولانا شفیق صاحب قبلہ ہمارے برادر بزرگ محترم، آپ نے جو وہ خصوصیات اور وہ ضروری باتیں جو رہ گئی تھیں اس کی تکمیل کر دی اور وہ باتوں کی طرف روشنی ڈالی کہ ہمیں جانے سے پہلے کھانے اور ان سب کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں عشق حسین کے ساتھ جانا ہے۔ صحیح، اگر عشق ہے اور بالکل سچ ہے یہ بات کہ وہاں جانے کے لیے جس کا یہ ماننا ہے کہ پیسہ لازمی ہے، انہی نے مثال دے کے بھی بتا دیا کہ کس صورت سے ٹیوشن پڑھا کر وہ عورت 9 بار زیارت کے لیے گئی۔ ایک بات میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، قبلہ کی اجازت سے یاد آ گئی آپ کی بات کے لیے۔ میں ہر تقریر میں، اور جب یہ زیارت کا زمانہ آتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے موقع ملتا ہے، ایک بات سب سے تاکید کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جہاں پر تھا وہ لوگ پیسے والے لوگ تھے، بھائی جس سے سنا مولانا میں 10ویں بار گیا تھا، مولانا میں 15ویں بار گیا تھا، مولانا میں 18ویں بار گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک آپ کو ہر سال مولا بلائیں،
ہر سال آپ زیارت کے لیے جائیں، لیکن میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں کے بات کے اوپر اس بات کو رکھ رہا ہوں، جو مخیر حضرات ہیں، صحیح ہے، مخیر حضرات ہیں جو 10 بار جا چکے ہیں، 20 بار جا چکے ہیں، اگر تمہیں ایک بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں محمد تقی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے عزیزان گرامی، جس کے اندر زمانہ غیبت میں مومنین کے وظائف، میں اس میں سے بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ سے اس کا رابطہ، محبت اور عشق بالکل والہانہ ہو جائے اور بالکل والہانہ ہو جائے، تو وہ ایک بار اپنی زندگی میں ایک ایسے مستحق کو امام کی نیابت میں بھیجے۔ آپ جب نیابت میں بھیجیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اس زائر کے ذریعے سے جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، اور امام آپ کو اس کے عوض میں 10 بار بلائیں گے۔ اور اس کی طرف توجہ دے، میری بات کی طرف، صحیح ہے، ہم جا سکتے ہیں، صحیح اللہ نے دیا ہے، آپ کو وہی پوری کوششیں کرنا ہے کہ ہم کو ایک زائر کو بھیجنا ہے، اس صورت سے وہ زائر جو زندگی بھر تمنا کیے ہوئے کہ امام حسین کی زیارت کر لوں، امام حسین کی زیارت کر لوں، جب آپ پوری قوت کے ساتھ ہر قوم کا فرد جس دن یہ کوشش کر لے گا، 1 سال میں پوری قوم زیارت سے منظر ہو جائے گی۔ ہماری یہی گزارش، اتنی گزارش کے لیے میں آپ کے سامنے آیا تھا، بقیہ باتیں کہی جا چکی ہیں عزیزان گرامی، دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو زیارت کو بدعت بتاتے ہیں اور زیارت کو شرک بتاتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ حدیث جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، یا جابر زر قبر الحسین، اور اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ پر جان نثار، صحابہ پر جان نثار، ان کے لیے دعوت دیتے ہیں، اگر رسول کو مانتے ہو تو یہ رسول کیوں کہہ رہے ہیں اے جابر زیارت قبر حسین کے لیے جاؤ، اور اگر صحابہ کو مانتے ہو تو صحابی رسول کی بات مان لو، اے جابر زیارت قبر حسین کو لیے جاؤ۔ اتنی گزارش ہے عزیزان گرامی، اس کی طرف توجہ دے۔ ہمارے کاظم بھائی نے محنت کی ہے، بیچارے یہ شاید 5-6 دن پہلے تشریف لائے تھے، میں بھول گیا تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے آفس میں آئے ہوئے تھے بمبئی سے، میں ان میں باتوں میں لگا تھا، ذہن سے نکل گیا تھا کہ ہاں یہاں آنا ہے، یہ تھا کہ جائیں گے جب آئے گا فون یا ہوگا، لیکن خود بیچارے تشریف لائے اور لانے کے لیے چلیے چند منٹ کے لیے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا خلوص ہے جس کے ساتھ انہوں نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ جائیں گے، اور جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اور وہ دیکھیں گے جو انتظامات ہیں، آپ انشاءاللہ پورے شرائط کے ساتھ جائیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں ہر انجمن کے لیے، دیکھیے کسی بھی مذہبی چیز کو چلانے کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے، انجمن کو چلانے کے لیے ایک عالم اگر رہنما ہو تو وہ انجمن اس کے شرائط کے ساتھ بھی ہوگی اور رہنمائی کے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے اگر ٹور بھی اگر علماء کی رہنمائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے اندر شریعت بھی پائی جائے گی، اس کے اندر امام کی رضا بھی پائی جائے گی، اور اس کے اندر یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو مال سے ہم جا رہے ہیں کتنا حق ہے، کتنا خالص ہے، اس صورت سے جائے گا۔ عالم آپ کو معرفت کے ساتھ زیارت کرائے گا، جاہل جہالت کے ساتھ زیارت کرائے گا۔ اس لیے امام نے کہا جو میری زیارت کے لیے آئے وہ معرفت کے ساتھ آئے، معرفت کے ساتھ جانا ہے تو عالم کے ساتھ جائیے اور ساتھ میں جائیے، رہنما ہوں گے انشاءاللہ، خادم ہوں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے کاظم بھائی کی، اور یہ اس کا اللہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی بات کو پہنچائیے، کم سے کم اس کے اندر سہولیات کو دیکھیے، اس کو دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ پہلا قدم ادھر سے ہے جو درگاہ حضرت عباس کے سائے میں ہے، شہزادی کے سائے میں ہے، مولا علی کے نجف کے سائے میں یہاں پر کھولا گیا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ خدمت کا موقع مرحمت فرمائے، اور آپ جتنے زائرین ساتھ میں جائیں سالماً غالماً انشاءاللہ تعالی وہ زیارت سے مشرف ہوں۔ بار الہ ہماری ان کی آپ کی اور سب صحیح کو قبول فرما، جتنے مومنین یہاں پر حاضر ہے بار الہ ان کو جلد سے جلد اسی سال زیارت کی توفیق مرحمت، بار الہ
जल्द से जल्द इजराइल को निस्तो नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी मरहमत फरमा, अफ्रीका और इजराइल को सफ़े हस्ती से परवरदिगार आलम निकाल, बारे ला हमारे मराज इकराम को तूले उम्र बाबरकत फरमा, उलमा इकराम को सेहत सलामती मरहमत, बारे ला हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। ज़ियारत इमाम ज़माना के लिए कहा गया, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, साथ में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साआ व फी कुल्लि साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही गुजारिश है, एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर ऐतुल्लाह हसन नसरुल्लाह और जो शहीद हुए हैं उन शोहदा के नाम, चाहे लेबनान में जहाँ पर भी जो दोस्तदार अहले बैत में से उनके नाम, आप सबके जितने भी वाबस्तगान जो नहीं रहे हैं मरहूम हो गए उनके नाम, काजिम भाई मौलाना के सब के नाम, जितने भी दोस्तदार अहले बैत मरहूम हो गए, एक बार सूरह फातिहा पढ़ने की ज़हमत करें। मौलाना आलिम साहब को भी फरामोश न फरमाइएगा, नाम ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। देना ये किसकी? इमाम ज़माना। अच्छा, पहले ये देते हैं। क़िबला तो ऐसे ही है, आप लोग क़िबला रुख हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अच्छा जी जी, शमशाद भाई, आप बॉम्बे में कहाँ पर थे? अच्छा, भिंडी बाजार। हम नजफी हाउस में थे जब आगा थे, जब उस ज़माने में। अब भाई ये है, हाँ लग रहा है, पता चल रहा है, सही बात है। सलवात भेजे मोहम्मद वाल। हो जाए, अभी बदल लेंगे हम लोग फिर आगे। हाँ, अरे मौलाना अस्करी साहब, आप तो हम लोग क़यामत सुग़रा मचाए। हाँ हम बताइए, आइए अस्करी भाई, इधर आइए इधर जगह अस्करी भाई, आइए मौलाना आप भी आइए आ जाइए, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, आ जाइए। आप भी आ जाइए। आ जाइए बेटा, एक इधर से भी ले लो, जो लोग इधर, एक इस साइड से लो।
हाँ। अल्लाह एक उधर लो सामने, उधर जो मोमिन खड़े उनका आना चाहिए, एक उधर कर लो बेटा, नहीं वो दूसरा उस तरफ उधर उधर ले लो ऐसे। उनका लीजिए उस तरफ पीछे। हाँ जी, हाँ नहीं रहे